اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گناہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج یوم باب الاسلام بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ حضرت ابو طالب آپ کا بھی یوم وصال ہے، بڑا اہم دن ہے۔ اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا تھا۔ بڑی محبت تھی آپ کو اپنے چچا جان اور اپنی اس پیاری اہلیہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس سے رسول نے پیار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی ان سے پیار کریں۔ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، ہمیں بھی ان سے محبت ہو جائے۔ صرف محبوب سے پیار محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ محبوب نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہو، اس کو محبوب بنانا ہی محبوب کی نگاہ میں محبوب بن جانا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حکایت کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے ابرو بھی آنکھوں، یعنی یہ جو بھویں ہوتی ہیں، یہ بھی آنکھوں تلک دھڑک چکے تھے، اور وہ لاٹھی کا سہارا لے کر چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے ہر طرح کے گناہ کیے ہوں، ہر شکل میں چھوٹا بڑا کبیرہ صغیرہ گناہ کیا ہو؟ اگر اس کے گناہ زمین پر بسنے والے انسانوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائیں، تو کیا ایسے بدبخت کی بھی توبہ قبول ہو سکتی؟ سوال سنیے آپ، کیا ایسے بدبخت کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس کے سارے گناہ اگر زمین میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب برباد ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا، جب تم یہ گواہی دیتے ہو، جب تم یہ کلمہ پڑھتے ہو، تو بس اب تم نیک کام کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری تمام سابقہ غلطیوں کو تمہارے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس بوڑھے نے دریافت کیا کہ میرے ہر طرح کے گناہ اور ہر قسم کی دھوکے بازیاں کیا معاف ہو کر سب نیکیوں میں بدل جائیں گی؟ یہ بوڑھے کا سوال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، نعم نعم۔ اس نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مسلسل یہی جملہ دہراتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب توبہ کرنے والا یہاں ایک سوال کر سکتا ہے ناظرین، سوال یہ کر سکتا ہے کہ جب میں گمراہ تھا، نماز تک نہیں پڑھتا تھا، ملت اسلامیہ سے دور رہتا تھا، البتہ میں نے اس دور میں کچھ نیک کام کیے تھے، اب توبہ کر لینے کے بعد کیا یہ میرے نیک جو میں نے کام کیے ہیں، نیک اعمال جو میرے تھے، کیا یہ اعمال صالحہ میں شمار ہوں گے یا یوں ہی ہوا میں اڑ جائیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس میں اس کا جواب پوشیدہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کاموں کے بارے میں بتلائیے جنہیں میں زمانے جاہلیت میں نیکی سمجھ کر کیا کرتا تھا، مثلا صدقہ کرنا، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی وغیرہ کرنا، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنی تمام سابقہ نیکیوں سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو، یعنی اسلام قبول کر لینے سے تمہارے سابقہ گناہ دھل گئے ہیں، البتہ تمہاری نیکیاں اسی طرح برقرار ہیں۔ سبحان اللہ، گناہ دھل گئے، نیکیاں برقرار ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد نہ صرف گناہ بخش دیے جائیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور زمانہ جاہلیت کی نیکیوں کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے ناظرین کرام، اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یعنی آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ بھی اچھے اعمال کرتے تھے اس کے بارے میں اگر تردد کا شکار ہیں، فکر میں مبتلا ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، تو وہ برقرار رہیں گے، بلکہ الٹا آپ کے گناہ دھل جائیں گے اور نیکیاں زندہ رہیں گی، انہیں موت نہیں آئے گی۔ نیکی تو ویسے بھی نیکی ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ